السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں ہما دورانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ اے اللہ، خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئی، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ حکومت نے نواز شریف کو واپس لانے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے نواز شریف کو واپس لانا لیگی صدر شہباز شریف کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ان کے ضمانتی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا سابقہ حکمرانوں نے اپنے پیسے بھیجوانے کے لیے تمام ادارے خیر فعال کیے، دنیا بھر میں ان اقدامات سے پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ آج تک تو سوچا نہیں تھا کہ ایک ایسا بھی شاہکار آئے گا جو مجرم ادھر کا ہوگا، دوائی لینے ادھر چلا جائے گا اور پھر وہاں بیٹھ کے چپکے سے بیٹھ جائے گا۔ قانون وہاں تک ابھی نہیں پہنچا تھا، تو اس کے لیے ہمیں کوئی اسپیشل معاہدہ کرنا پڑے گا۔ مجرم کے اوپر تو جہاں ملے جیسے ملے پکڑ کے حوالہ پولیس کر دیا جائے، یہ پوری دنیا کا قانون ہے، اس کے اندر کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ نیب نے پرسو کرنا ہے، ہمیں امید ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح سے پرسو کریں گے اور ان کو عدالتوں سے کوئی ریلیف نہ ملے تو ان کی حوالگی جو ہے وہ جلد ہو سکے گی۔ وہ شہباز شریف صاحب کی شخصی ضمانت پہ گئے ہوئے اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ان کو شخصی ضمانت دی، تو اس وقت وہ لاہور ہائی کورٹ کو جواب دیں ہیں اس شخصی ضمانت کے اوپر۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے پوری قوم کو دھوکہ دیا، نواز شریف کے پلیٹلیٹ سے متعلق جھوٹ بولا گیا۔ میڈیکل رپورٹ میں دھوکہ دیا گیا اور بیرون ملک چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ EDTA کیمیکل کے استعمال کو اوپر نیچے کر دیا جائے تو پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں۔ حکومت اور ڈاکٹرز کو غلط رپورٹ دکھائی گئی۔ ڈاکٹر کو اگر آپ وہ رپورٹ دکھائیں گے جو آپ نے فورجری کی اپنا سیمپل دیتے ہوئے، تو وہ ڈاکٹر تو وہی دیکھے گا جو رپورٹ پہ نظر آئے گا۔ تو بدقسمتی سے یہ جھوٹ بول کے 9 مہینے سے وہاں پہ ہیں، 3 دفعہ رپورٹس بھیجی ہیں جو انکمپلیٹ ہیں۔ یہاں پر جیل میں ان سے مل کے میں آپ کو بتاتا رہا، ان کا اس ٹائم مذاق اڑایا جاتا تھا کہ کھانے کے کون کون سی چیزیں کھائی جاتی ہیں، لیکن اس سے بھی پتہ چلتا تھا کہ ماشاءاللہ وہ صحت مند ہے۔ وہاں جا کے تو ماشاءاللہ میاں صاحب اور صحت مند ہو گئے اور اللہ میاں نے صحت مند رکھے۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی یہ فلاں جگہ سے اجازت ملی، فلاں عدالت سے، فلاں کیبنٹ سے، یہ اس لیے کہ آپ نے فورجری کی، آپ نے دھوکہ دیا، جیسے آپ ہمیشہ دیتے رہے۔ پہلے آپ نے اپنے ورکرز کے ساتھ دیا تھا جب آپ جدہ نکلے تھے ایگریمنٹ کر کے، پھر پوری قوم کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا کہ جی ہم نے تو کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، پھر کیا تو 5 سال کا کیا، وہ 10 سال کا نکلا۔ تو جیسے آپ پہلے دھوکے کرتے رہے، اس دفعہ آپ نے ڈاکٹرز کے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے پنجاب گورنمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں، ان سے پوچھے، تو بنیادی طور پر ان ڈاکٹرز کا قصور نہیں، یہ اس رپورٹ میں فورجری کی گئی EDTA سے سیمپل دیتے ہوئے۔ نواز شریف کے باہر جانے پر عمران خان پچھتا رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد کا انکشاف۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا نواز شریف اتنے بھولے نہیں کہ شہباز شریف والی غلطی کریں، ان کو واپس لانا آسان نہیں۔ دونوں بڑی جماعتیں NRO کی تلاش میں ہیں، لیکن عمران خان کسی کو NRO نہیں دیں گے۔ نیب دفتر کے باہر مریم نواز نے جتنے پتھر پھینکے سب شہباز شریف کی سیاست پر لگے ہیں۔ میں آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے عید کے بعد کوئی APC نہیں کرنی، مجھے تو محرم کے بعد بھی عید کی APC نہیں نظر آ رہی۔ دونوں پارٹیاں NRO کی تلاش میں ہیں۔ عمران خان کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو NRO نہیں دے گا۔ جو آگے ہی پچھتا رہا ہے جو نواز شریف چلا گیا۔ نواز شریف اتنا بولا نہیں ہے کہ شہباز شریف والی وہ غلطی کرے۔ مریم صاحبہ نے جتنے پتھر مارے ہیں یا مروائے ہیں وہ شہباز شریف کی سیاست کو ٹھا کر کے لگے ہیں۔ عمران خان کے خلاف کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ عمران خان انشاءاللہ 5 سال پورے کرے۔ یہ مردہ اپوزیشن عمران خان کا کچھ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے نون لیگ کے رہنماؤں کی خوب کلاس لی۔ کہتے ہیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں نواز شریف کوئی بیمار نہیں، لندن کے ہوٹلز میں کافی پیتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ساری اپوزیشن سمیت آپا، پاپا اور چاچا کا درد ایک ہے۔ ان کا درد ہے کہ ان کے خلاف کیس بند ہو۔ جعلی ٹیسٹ میں کون کون ملوث تھا؟ فواد چوہدری نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر کے اب ان کی اپنی فیملی کو بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہٹے کٹے ہیں الحمدللہ، اور اچھی بات ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ ہم سب بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا گو ہیں کہ اللہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ صحت دے۔ اب صرف دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب تو نواز شریف ظاہر لنڈن میں پھر رہے ہیں، کافیاں پی رہے ہیں، اور ایک سیاست اور ہو رہی ہے۔ آپا اور پاپا چاچا کی سیاست کو بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اور تو کچھ نہیں ہو رہا نا۔
اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو نواز شریف صاحب اب الحمدللہ ٹھیک ہے اور ان کی صحت ٹھیک ہے، کیا جاتے ہوئے بھی اتنی خراب تھی؟ لگ رہا ہے نہیں تھی۔ کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ جو ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہاں پہ اترے ہیں وہ تو بالکل 20 سال کے جوان بن گئے، اور ان کی جو رپورٹس ہیں جب یہاں ہائی کورٹ نے مانگی، پنجاب والوں نے مانگی، انہوں نے نہیں دے سکے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رپورٹس یہاں پہ تھی وہ جعلی تھی۔ اور اب کل جب ہم نے یہ مدعا اٹھایا پی ایم صاحب کے ساتھ تو انہوں نے اس کے اوپر ایگری کیا ہے، اور اب پنجاب حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ پروب کرے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 467 اور 468 ہے اس کے تحت یہ فراڈ ہے، اور اس میں منیمم سزا 10 سال ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کون کون پکڑا جاتا ہے۔ مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں عوام کو بے وقوف بنا کر این آر او کرتے ہیں۔ کس نے مانگا اور کس نے دیا این آر او؟ ان کا مزید کہنا تھا ایف اے ٹی ایف بل کی آڑ میں حکومت سیاسی مخالفین کو رگڑنا چاہتی تھی۔ سپریم کورٹ، ہیومن رائٹس واچ سمیت کئی عالمی ادارے کہہ چکے ہیں کہ نیب انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور حکمران سرکاری خرچ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ مانگا این آر او، کس نے دیا این آر او، کس نے ڈیمانڈ کیا این آر او؟ فیٹف کے بلز کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کو سیاست کی نظر موجودہ حکومت کر رہی ہے۔ فیٹف کے بلز کے گاب میں یہ حکومت سیاسی مخالفین کو 6 مہینے نظر بند کرنا چاہتی تھی اور مسنگ کرنا چاہتی تھی، جو فنڈامنٹل اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی تھی۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی شریف خاندان پر کڑی تنقید، بولے آل شریف فیٹف قانون سازی میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ نواز شریف باہر بھاگے ہوئے ہیں، اپوزیشن کو تحریک شروع کرنے کا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا لوگوں کو کرپشن بچانے سے محبت ہے، اپنے وطن سے نہیں۔ ان کے پاکستان کی بقا سے زیادہ اپنی لوٹ مار کو بچانے سے محبت ہے۔ مریم صفدر اوان بلٹ پروف گاڑی لے کر آئیں اور ڈرامہ رچایا۔ ان کی خاطر، ریاست کی خاطر ان کی قیادت کو چاہیے تھا کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے ایف اے ٹی ایف کے اس مطالبے کو مانتے ہوئے منی لانڈرنگ کے خلاف جو ایکٹ ہے سینٹ کے اندر جو پاس ہونا ہے اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے ایک محب وطن پاکستانی کے طور پہ، لیکن انہوں نے صرف اور صرف اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے آل شریف وہ اس کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں تاکہ اپنی جو منی لانڈرنگ کی ہے انہوں نے اس کے لیے جناب آسانیاں پیدا کر سکیں، قانون کے پوائنٹ آف ویو سے، گرفت کے پوائنٹ آف ویو سے، اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ بیگم صفدر اوان صاحبہ جس دن اپنی بلٹ پروف گاڑی، وہ بلٹ پروف گاڑی کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر مینوفیکچر جو ہے وہ اس وقت لے کر آتے ہیں کہ جب پراپر طریقے سے اتنے موٹے موٹے جناب باؤل گیل لوہے کے وہ بالکل 3 فٹ کے فاصلے سے جو ہے اس کے شیشوں پہ مارے جاتے ہیں، اور مارنے کے بعد ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کسی قسم کی پنجابی کیا نا تریڑ، کسی قسم کی کوئی جناب اس پہ لکیر یا کوئی تریڑ تو نہیں آئی۔ جب 100% کنفرم ہو جاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس کو مارکیٹ پہ لے کر آتے ہیں۔ یہ وہاں پر جان کے اپنی اس بلٹ پروف گاڑی کو لے کر آئی اور وہاں خود انٹینشنلی وہ سارا ڈرامہ رچایا۔ کس مقصد کے لیے؟ صرف اپنے چاچے شہباز شریف صاحب اور اپنے کزن حمزہ شہباز صاحب کی سیاست کا دھڑم تختہ کرنے کے لیے۔ کراچی میں مونسون کے چھٹے اسپیل نے شہری انتظامیہ کے اقدامات کی قلعی کھول کے رکھ دی۔ طوفانی بارش سب بہا لے گئی، جگہ جگہ پانی جمع، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی جگہ کشتیاں چل گئیں، حکومتی دعوے ہی رہ گئے۔ کراچی ایک بار پھر پانی پانی، وعدے دعوے نعرے، طوفانی بارش سب بہا لے گئی۔ چھاجو چھاج برستی بارش نے محکمہ بلدیات کی نااہلی کا پول کھول دیا۔ بارش کے بعد ضلع وسطی اور غربی کا حال بے حال ہو گیا، سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا،
मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होते ही कई फीट तक पानी भर गया। शहरी ट्रैफिक में फंस गए, गाड़ियां बंद हो गईं, गलियां सड़कें जौहर का मंजर पेश करने लगी, गाड़ियां भी पानी में कश्ती की तरह तैरने लगी। शदीद बारिश के बाद सुरजानी टाउन, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलबर्ग, औरंगी टाउन, यूसुफ कोट, गदाफ टाउन, सोहराब कोट समेत दीगर इलाके शदीद मुतासर हुए। मेमन गोट में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जान से गए। बारिश के बाद शहर में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में 2 मोटरसाइकिल सवार नाले में जा गिरे। नॉर्थ नाजिमाबाद शादमान टाउन में नाले भी भर गए। बारिश और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहराह पाकिस्तान और राशिद महनास रोड समेत दीगर इलाकों में कई घंटों तक शहरी फंसे रहे। महकमे मौसमियात ने बारिशों का मौजूदा सिलसिला पीर तक जारी रहने की पेशगोई की है। कराची में मानसून की बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। शहर के अक्सर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश जारी है। मजीद जानते हैं अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखें, शहर कायद में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में तेज गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये गुलशन जमाल का इलाका है। यहाँ पर भी बारिश तेज शुरू हो गई है। जो तेज बारिश की वजह से सड़कें और गलियां जो हैं पानी से भर गई हैं, जबकि जो सड़कें हैं, सड़कों पर जो लोग हैं वो ट्रैफिक में फंस गए हैं। मुख्तलिफ कराची के इलाके हैं, खास तौर पर नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ भी बारिश तेज़ हुई थी और इस वक्त भी उस इलाके में ज़्यादा तेज़ बारिश चल रही है। कायदाबाद, सदर, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल समेत दीगर जो शहर के इलाके हैं वहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और बारिश की वजह से कई लोग सड़कों पर फंस गए, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी जो बारिश शुरू हुई थी उसमें लोग फंस चुके थे। इस वक्त भी जो है आंधी के साथ और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक ये बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। मैं आपको ये भी बताऊं कि बारिश की वजह से कई इलाके जो हैं डूब गए, खास तौर पर नॉर्थ नाज़िमाबाद, सरजानी, औरंगी और उससे मुल्हका जो आबादियां हैं, नशेबी इलाके हैं, वो पानी से भर गए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना है बल्कि शहरी अपने घरों में महसूर हो चुके हैं। कैमरामैन अगर इस तरफ भी दिखाएं तो इस वक्त भी गरज चमक जो है हो रही है और तेज हवा चल रही है। मुख्तलिफ इलाकों में यही सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो नशेबी इलाके हैं वो पानी से भर गए हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरिक से ये सिलसिला बारिश का शुरू हुआ था, जो आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। कराची में मानसून के 6ठे स्पेल की बारिशें जारी है। शहरियों को दरपेश मुश्किलात के बारे में जानते हैं नुमाइंदा सच न्यूज शाहिद एजाज से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के अंदर 6ठे स्पेल का जो है सिलसिला जारी हो चुका है। यहाँ पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला जारी है और जैसे कि मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर जो है वक्फे से जो है बारिश का सिलसिला जारी है और यहाँ पर जो है शहरियों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। इसके साथ ही मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं तो क्या कहना है। ये बताइएगा कि बारिश के अंदर आप कितना इंजॉय कर रहे हैं? इंजॉय तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ तकलीफें भी बहुत मिल रही हैं, जैसे कि उबलते हुए गटर और बाइक का बंद होना, कि इलेक्ट्रिक फौरी तौर पे जो है लाइट को बंद कर देती है और फिर आने का कुछ टाइम नहीं होता है। हाँ, इसके साथ मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं इनका क्या कहना है। आप बताइएगा बारिश के अंदर कितनी मुश्किलात सामने आई हैं? बारिश के अंदर मुश्किलात ये सामने आई है, एक तो गटर उबलने, ठीक है, ऊपर से खड्डे हैं कि हम बाइक लेके जाते हैं तो बाइकें गिर जाती है, लग जाता है, लेडीज के साथ जा नहीं सकते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल। अच्छा बिल्कुल, शहरियों के अंदर यही कहना था कि ये बारिश के अंदर एक तरफ बारिश तो होती है, एक तरफ रहमत तो होती है, दूसरी तरफ रहमत बन जाती है। शहर कायद की जो है रोड वो हाल है कि पानी जमा हो जाता है और पानी के बायस जो है गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, गाड़ियाँ गिरने का खतरा होता है। फैमिली और बच्चे जो है पैदल बिजली गायब कर दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है सदर, लांडी, कोरंगी, मलिर, अजीजाबाद, किमाड़ी, बल्दिया, इसके साथ ही जो है सरजानी टाउन, कई इलाकों की जो है बिजली गायब कर दी गई है। शहरियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी ही नहीं निकाला जा सका था कि एक बार फिर बारिश शुरू हो गई। बल्दियाती इदारों की नाकिस कारकर्दगी के बायस शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। मजीद जानते हैं अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में एक बार फिर जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज
جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا اسی کا پانی ابھی تک جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر کھڑا ہوا ہے. گو کے جو ہے مختلف ادارے اور پاک فوج جو ہے وہاں پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے, لیکن اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج جو ہے آج بھی 100 ملی میٹر تک جو ہے بارش وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہے کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر, اور جو بارش ہونے کا امکان ہے وہ شمال مشرقی علاقے ہیں جو کراچی کے وہاں پر جو ہے زیادہ بارش کی توقع کی جا رہی ہے. چونکہ گزشتہ روز سرجانی ٹاؤن, نیو کراچی, نارتھ کراچی اور اس سے ملحقہ علاقوں میں سب سے زیادہ 185 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی, تو وہاں کے علاقہ مکین گزشتہ روز سے ہی انتہائی مشکل میں ہے اور وہاں پر امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں, لیکن اوپر سے اگر یہ بارش ہو گئی ہے تو اب ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا اور دیگر نشیبی علاقے بھی جو ہے وہ زیر آب آ سکتے ہیں, چونکہ یہاں کی جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ انتہائی بالکل ان کی ناقص کارکردگی ہے, جس کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تھوڑی دیر پہلے یہاں پر جو ہے بارش ہوئی ہے اور گلیاں جو ہیں وہ جل تھل ہوئی دکھائی دیتی ہیں, کسی ندی کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہی ہے, پانی جو ہے بہتا ہوا نظر آ رہا ہے گلیوں کے اندر, اور اسی طرح جو یہ پانی جو ہے پھر نشیبی علاقوں میں جمع ہونے کے بعد شہریوں کی مشکلات میں شدید اضافہ کرتا ہے. شہریوں کا بہت شکریہ عبدالقدیر رانا. پاک فوج کراچی کے شہریوں کی مدد کو آ گئی. پاک فوج کے جوان سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر شاہراہوں اور نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے میں مصروف ہیں. ISPR کے مطابق کراچی میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. پاک فوج کی ٹیمز انتظامیہ کے ساتھ متاثرہ علاقوں میں بارش کا پانی نکالنے میں مصروف ہے. کراچی کے نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کا کام جاری ہے. پاک آرمی کے جوان سرجانی ٹاؤن, سیکٹر 4B اور یوسف گوٹ میں بھی مدد کو پہنچے ہیں. بسم اللہ اسٹاپ, نیو کراچی, لاسی گوٹ, یوسف گوٹ کے علاقوں سے بھی پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے آرمی کی ٹیمز پیش ہیں. شہریوں نے جوانوں کی آمد پر پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے. شہریوں کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے پاک فوج ہی ہماری مدد کو آتی ہے. مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. وزیر خارجہ نے 2 روزہ دورے کے دوران چینی ہم منصب کے علاوہ اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی, جس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال, خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی. وزیر خارجہ کے دورہ چین کے دوران پاکستان اور چین نے اسٹریٹجک اور دیگر اہم شعبوں میں مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق ہو گیا. وزیر خارجہ کے دورہ چین کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. اعلامیہ کے مطابق وزیر خارجہ کی چینی ہم منصب وانگ جی کے ساتھ صوبہ ہینان میں ملاقات ہوئی. دونوں وزرائے خارجہ میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے میں امن و امان کی صورتحال اور پاک چین راہداری سمیت باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ممالک نے باہمی امور پر ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے. پاکستانیوں نے تائیوان, ینگ جانگ اور ہانگ کانگ کے معاملے پر چین کی حمایت کے عزم کا اظہار کیا گیا. اعلامیہ کے مطابق سی پیک اعلیٰ معیاری ترقی کے نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل, معاشی اور سماجی ترقی, روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور مل کر کام کرنے پر دونوں ملکوں نے اتفاق کیا. دونوں ممالک نے سی پیک میں دیگر ممالک کی شمولیت کا بھی خیر مقدم کیا ہے. JCC کا 10واں اجلاس جلد بلانے پر اتفاق ہو گیا ہے. چینی وزیر خارجہ وانگ شی کا کہنا تھا کہ چین ہر اس اقدام کی مخالفت کرے گا جس سے مسئلہ مزید پیچیدہ ہو. کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تاریخ کا حل طلب تنازع ہے. مسئلہ کشمیر متحدہ کے منشور سلامتی کونسل کی قراردادوں اور باہمی معاہدوں سے حل ہونا چاہیے. افغان امن اور مفاہمتی عمل میں پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. پاکستان نے خطہ اور دنیا کے امن کے لیے مثالی کردار ادا کیا. پاکستان نے خطے اور دنیا کے امن کے لیے مثالی کردار ادا کیا. چین پاکستان کی علاقائی سلامتی, خود مختاری اور آزادی کی حمایت جاری رکھے گا. اور اب ذکر کربلا والوں کا, جنہوں نے دین محمدی کی آبیاری اپنے لہو سے کی. 2 محرم کی مناسبت سے آج مجالس سید الشہداء میں قافلہ حسینی کی کربلا آمد اور صحابی امام حسین علیہ السلام حبیب ابن بظاہر کا ذکر ہے. دل کا بڑھتا ہے دوسری محرم سے, بے قرار ہوتے ہیں لوگ شاہ کے غم سے, لب پہ آتا ہے نالا فاطمہ کو پلسا دو. امام علی مقام علیہ السلام اور اصحاب باوفا کے غم میں
فرش ازا مصائب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 محرم کی مناسبت سے آج مجالس سید الشہداء میں قافلہ حسینی کی کربلا آمد اور صحابی امام حسین علیہ السلام حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہے۔ 75 سالہ حبیب ابن مظاہر کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا۔ امام نے 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کا میدان 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ میسرہ کو حبیب ابن مظاہر اور میمنہ زہیر بن قین کے سپرد کیا۔ پرچم حسینی اور مرکز کی ذمہ داری حضرت ابو الفضل العباس کو دے دی گئی۔ حبیب ابن مظاہر کی قبر بھی مرکز امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں ہے۔ قافلہ حسینی 28 رجب 61 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ حج سے پہلے قافلہ مکہ پہنچا۔ فوج یزید نے خانہ کعبہ میں آل رسول پر حملے کی سازش بنائی، لیکن امام علیہ السلام نے خانہ خدا کی حرمت کی خاطر حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ یہ قافلہ 2 محرم کو دشت نہنوا پہنچا۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا کے لیے اسی جگہ حق و باطل کا مارکا 10 محرم 61 ہجری کو ہوا۔ انہی شہداء کی لازوال قربانی کی یاد کا سلسلہ 8 ربیع الاول تک جاری رہتا ہے۔ شہداء کربلا کی قربانی ایسی نوا بن چکی ہے جو حریت پسندوں کو تا قیامت حقیقت ابدی کا پتہ دیتی رہے گی۔ 3 دن جو پیاسا تھا دشت بے مروت میں، سر کٹا دیا جس نے دین کی حفاظت میں، حسین بے کس کا فاطمہ کو کلسا دو۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ہر کردار کو مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ تیار کیا ہے جو تا قیامت یاد رکھے جائیں گے۔ ایسا ہی ایک کردار حر بن یزید ریاحی کا ہے۔ یہ کردار کیسے منفرد ہے، اس رپورٹ میں جانیے۔ اکبر سینے اسے لگاؤ۔ خانوادہ رسالت نے اپنی قربانی سے دین حق کا پرچم تا قیامت سر بلند کر دیا۔ 3 محرم کی مناسبت سے مجالس برپا کی جا رہی ہیں۔ کربلا کا ہر کردار منفرد ہے۔ حر بن ریاحی کا کردار شاید سب سے مختلف ہے۔ حر دراصل حق کے متلاشیوں کا ہیرو ہے۔ حر بن یزید ریاحی ابن زیاد کے ان 4 کمانڈرز میں شامل تھا جنہیں کربلا میں اپنے دستوں کے ہمراہ بھیجا گیا۔ ابن زیاد نے حر ابن ریاحی کو خراسان کی حکومت کی پیشکش کر رکھی تھی اور شرط یہ رکھی تھی امام حسین کو کوفہ آنے سے روکو اور یزید کی بیعت پر راضی کرو۔ ذو حسم کے مقام پر حر نے امام کا راستہ روکا اور انہیں کوفہ جانے سے روکنے کا پیغام پہنچایا۔ حر کا لشکر شدید پیاسا تھا، جس پر امام حسین نے حکم دیا کہ حر کے لشکر کو بھی پانی پلایا جائے اور اس کے گھوڑوں کو بھی۔ حر کربلا تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پہنچا اور 9 محرم تک فوج اشقیہ میں رہا۔ شب عاشور خیام حسینی سے بچوں کے رونے کی آوازیں حر اور اس کے بیٹے کو بے چین کر رہی تھی۔ حر نے عمر بن سعد کو رعونت و تکبر کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیتے سنا کہ اس کے گھوڑوں کے سموں پر پانی ڈالو، گرمی کی شدت سے کہیں یہ جل نہ جائے۔ قافلہ حسینی پر پانی بند کیا جا چکا تھا۔ بس یہ وہ مکان تھا جب حر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جیسے باطل سے حق کی طرف سفر کا فیصلہ کر چکا ہو۔ حر اپنے بیٹے کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہو کر جھکی ہوئی گردن اور آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ خیام حسینی کی جانب بڑھا تو امام حسین اس کا استقبال کرنے خود باہر آئے۔ حر نے فقط اتنا کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے یا ابا عبداللہ، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے پر آمادہ ہیں۔ امام حسین نے مسکراتے ہوئے حر کو معاف کر دیا۔ وہ حر جس کے دل میں یہ ندامت ہمیشہ رہ جاتی کہ کربلا میں اگر خانوادہ رسالت شہید ہوگا تو اس کی وجہ سے، اس حر کے زخمی ہو کر گھوڑے سے گرنے پر اس نے اپنا سر امام حسین کے زانوں پر پایا۔ امام حسین نے حر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے حر، تم اس دنیا میں بھی حر تھے اور آخرت میں بھی حر رہو گے، بالکل اسی طرح جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا۔ اس کے بعد اپنی ماں سیدہ فاطمہ کا رومال حر کی پیشانی پر باندھ کر ہمیشہ کے لیے حر کی حریت پر حسینی مہر لگا دی۔ حر بن ریاحی کو اسی رومال زہرا کے ساتھ دفنایا گیا۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। आपको बताएं 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के फैसला कुन मैच में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी है। इंग्लैंड ने अब से थोड़ी देर पहले तक 380 रन बनाए हैं, उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। टेस्ट सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेटों से फतह समेटी थी, जबकि दूसरा मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा। इंग्लिश टीम को टेस्ट सीरीज में पॉइंट्स टेबल पर बरतरी हासिल है। तीसरा और आखिरी मैच भी साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने बैटिंग का आगाज किया तो पहली विकेट 12 रन पर गिरी। शाहीन आफरीदी की बॉल पर बर्न शान मसूद को कैच दे बैठे। उनके बाद ओपनर सिबली 22 रन बनाकर यासिर शाह का शिकार बने। इंग्लिश बल्लेबाज जॉय रूट नसीम शाह की बॉल पर कैच आउट हुए। उनके बाद पॉप को भी यासिर शाह ने आउट किया। पहले रोज के इख्तिताम तक इंग्लैंड ने 4 विकेटों के नुकसान पर 332 रन बनाए थे, जबकि जॉर्ज बटलर 87 और जैक क्रॉले 171 के साथ क्रीज पर मौजूद थे। मैच का आगाज हुआ तो कुछ ही देर के बाद बारिश शुरू हो गई, जिसके बायस मैच को रोक दिया गया। इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग अब जारी है। इंग्लैंड ने अब से थोड़ी देर पहले तक 380 रन बनाए हैं और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। बदलते वक्त के साथ मध्यम पड़ते सुरों ने जदीद टेक्नोलॉजी को गले लगा लिया। लोक विरसा इस्लामाबाद में फनकारों के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। फनकारों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अपना म्यूजिक चैनल बनाने के गुर सिखाए गए। देहात में रहने वाले गरीब लोग फनकारों को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपने माली वसाइल बढ़ाने के लिए तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप का एहतमाम फेस फाउंडेशन और इंस्ट्रक्टर्स के ताउन से किया गया। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।